حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللہ تعالی کا فرمان ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. یعنی پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی ہونا نہیں چاہتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ مسند احمد میں صحیح روایت سے منقول ہے، فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رخصتوں پر عمل کرنے کو اسی طرح پسند کرتا ہے جیسے اپنی نافرمانی کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے. معزز سامعین کرام، یہ بات تو شرعیت اسلامیہ میں معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رخصتوں کی نوازشات میں ایک رخصت یہ بھی عطا کی کہ ان کو ماہ رمضان میں بیمار ہونے کی صورت میں روزہ نہ رکھنے اور پھر اس کی قضا دینے کی اجازت دی ہے. لیکن چونکہ اس میں بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، جیسے یہ کہ کیا ہر طرح کی بیماری میں یہ رخصت ہے، اسی طرح کیا یہ رخصت اباحت تک ہی محدود ہے یا کبھی مرض میں روزہ رکھنا مکروہ، مستحب یا حرام تو نہیں بن جاتا ہے. اسی طرح رخصت ملنے کے اعتبار سے کیا مریض کی مشقت یا ہلاکت کا بھی کوئی اثر حکم پر مرتب آتا ہے. بہرحال اس سب کو سمجھنے کے لیے ہم مرض یا مریض کے احوال کو تقسیم کرنا لازم سمجھتے ہیں، اور یہ تقسیم اس طرح ہے. پہلی قسم وہ مرض جس میں روزہ چھوڑنا لازم ہے. یہ وہ حالت ہے جب مریض کو روزہ رکھنا دشوار ہو جائے اور جسم یا جسم کے کسی عضو کو نقصان پہنچنے کا کبھی امکان ہو. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے خون کی بہت زیادہ کمی ہونا، وقت پر دوائی نہ ملنے سے مرض میں اضافہ ہونا جس سے پھر ہلاکت کا بھی امکان ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اس حالت میں یہ اصولی قاعدہ مناسب آ جاتا ہے دفع المفاسد مقدم علی جلب المصالح، یعنی نفع کی حصولگی پر نقصان کو دور کرنے کو ترجیح دینا. اس لحاظ سے اس حالت میں، اس مرض کی حالت میں روزہ چھوڑنا لازم ہے. دوسری قسم وہ مرض جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے. یہ وہ حالت ہے جس میں مریض کو روزہ رکھنے سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، البتہ نقصان ہونے کا امکان نہ ہو، یعنی نہ مرض میں اضافہ ہو اور نہ ہلاکت کا سامنا ہو. تو اس حالت میں روزہ چھوڑنا مستحب ہے اور روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ہونا نہیں چاہتا. اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رخصتوں پر عمل کرنے کو اسی طرح پسند کرتا ہے جیسے اپنی نافرمانی کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے فاقہ کشی سے دوا وقت پر نہ ملنے کی صورت میں مریض کو درد و تکلیف پہنچے یا مرض میں اضافہ ہو جائے. تیسری قسم وہ مرض جس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، یعنی اس حالت میں روزہ توڑنا، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے.
یہ وہ مرض کی حالت ہے جس میں مریض کو روزہ رکھنے سے نہ تو دشواری لاحق ہوگی اور نہ ہی مرض میں اضافہ یا ہلاکت کا اندیشہ درپیش ہوگا، جیسے معمولی زکام یا معمولی درد۔ تو ایسی حالت میں ایسے مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ان تین حالات اور ان پر رخصت کے احکامات کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع میں بھی ذکر کی ہے۔ چوتھی قسم، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور معالج روزہ رکھنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، جیسے دل یا کلیجہ پر چربی چڑھنے والے شخص کے لیے، یا اسی طرح وزن میں کافی زیادہ اضافہ ہونے والے شخص کے لیے۔ لہذا ایسے مرض میں رخصت حاصل ہونے کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ پانچویں قسم، دائمی مریض ہونا۔ جو دائمی مریض ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس پر قضا نہیں ہے بلکہ فدیہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اس میں وہ ادھیڑ عمر کا بزرگ مرد اور خاتون بھی شامل ہے جو روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تھے وہ چند حالات جو مرض کے اعتبار سے رخصت پانے یا نہ پانے کے تحت میں نے بیان کی ہے۔ البتہ میں نے ان امراض کو الگ الگ کر کے تقسیم نہیں کیا، صرف حالت یا کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر معالج یا مریض دلائل کی بنیاد پر نصوص کو مد نظر رکھ کر صحیح رائے قائم کر سکتا ہے، جس کے لیے یہ موضوع ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے امراض کو شفا بخشے، ہمیں دین و دنیا کی خیر و بلائی سے نوازے اور ہماری عبادات کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا